السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام۔ کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ آپ لوگ بتائیے، آپ لوگ کیسے ہیں؟ بس شکر ہے اللہ کا۔ بس کھانا بنانے کی تیاری ہو رہی تھی، میں نے کہا چلے آپ سے بات کرتی ہوں، کیا ہو رہا ہے، کیسے چل رہے ہیں معاملات زندگی کے، کیسے گزر رہی ہے زندگی۔ آج تو چھٹی ہوگی آپ لوگ کے یہاں، بچے سب گھر میں ہوں گے۔ کل بچے گئے اور آج پھر چھٹی، بس چھٹیاں ہیں جی۔ پڑھائی کیا ہے آج کل، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس میں نے کہا کھانا بنانے کی تیاری کر لوں، کھانا بنا رہی تھی۔ 14 اگست آنے والی ہے، آپ لوگ کی کیا تیاری ہے 14 اگست کی؟ کپڑے لے لیے آپ لوگوں نے، چوڑیاں لے لی، بازار گئے، کیا ہوا، کیا خریداری کی؟ ہمارا بھی ایک دور تھا، بچپن تھا، ہم بھی کیا کرتے تھے۔ اب تو خیر سب کچھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ بیٹی چھوٹی تھی، بیٹی کے اسکول کا وہ ہوتا تھا کہ بھئی اسکول جانا ہے انہیں، ان کو کپڑے بھی چاہیے 14 اگست کے لیے حساب سے، ان کو ہیئر بینڈ چاہیے، پونی چاہیے، اور ٹاپس چاہیے، ایئر رنگس چاہیے، بینگلس چاہیے، فنگر رنگ چاہیے، نیکلس چاہیے 14 اگست کے حساب سے، ان کے کپڑے ہوں۔ وائٹ کلر کا جو ہے وہ ڈریس ہوتا تھا اور گرین کلر کا دوپٹہ ہوتا تھا۔ وہاں سیلیبریشن ہوتی تھی، بچے خوشی خوشی جایا کرتے تھے، خوشی خوشی آتے تھے، فلیگ ہوتا تھا ہاتھ میں چھوٹا سا، جھنڈیاں ہوتی تھیں، بہت مزہ آتا تھا یار ہمارے بچپن کا۔ اور ہماری بیٹی کے بچپن میں بھی اللہ کا شکر ہے بہت کچھ میں نے کروایا اس کو کہ بھائی اسکول میں سیلیبریشن ہے۔ اب تو خیر بیٹی ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہیں اور اسکول میں سیلیبریشن بھی نہیں ہوتی ایسی کوئی۔ اب تو خیر اسکول کہاں، اسکول کیسا اسکول، بس شکر ہے اللہ کا۔ آپ بتائیے آپ لوگ کی زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ بس کل صفائی کری تھی، پھر میں نے کام وام کرنے لگی، میں نے کہا چلو کھانا بھی نہیں بنا ہوا، کھانا بنا لوں۔ تو کل اپلوڈ نہیں کیا تھا میں نے بلاگ، تو میں نے کہا چلو آج کر لوں گی۔ بس زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے، بس شکر ہے اللہ کا۔ آپ لوگ بتائیے۔ بس کپڑے وپڑے دھو رہی ہوں، پردے ذرا دھو رہی ہوں، میں نے کہا پردے دھو لوں، مشین لگائی ہوئی ہے، پردے دھل رہے ہیں۔ آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کیا کون سی مشین ہے، آٹومیٹک ہے یا مینول ہے؟ میری یہاں تھی پہلے مینول، یار بہت تنگ کیا اس مینول نے، ڈبل تھی ڈرائر والی، ڈاولنس کی، بہت پریشان کیا، اتنی جلدی خراب ہو گیا اس کا ڈرائر، اتنے اس میں ہر وقت پیسے 3,000 4,000 ہزار روپے لگتے رہتے تھے، ہر ہفتے خراب ہو جائے کرتی تھی۔ 4-5 دن چلی تو خراب ہو گئی، پھر ہفتہ بھر چلی پھر خراب ہو گئی، پھر 1.5 ہفتہ چلی پھر خراب ہو گئی، اتنا میں تنگ آ گئی تھی نا کہیں کرے۔ تو اب شکر ہے اللہ کا کہ میں نے اس کے بعد پھر آٹومیٹک مشین لے لی تھی، جان چھوٹ گئی میری۔ اب تھوڑی یہ ہے کہ کپڑے دھونے میں محنت ذرا کم ہو گئی ہے میری الحمدللہ۔ بس آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے اس وقت بیٹھی ہوئی، بس میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے بات کر لوں، آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات چیت ہو جائے۔ آپ لوگ بتائیے کیا آج آپ لوگ کھانا وانا بنا رہے ہیں؟ بچے سب ماشاءاللہ گھر میں ہوں گے، بچے ابھی جو صبح کا ٹائم ہے، ظاہر ہے 10 بج رہے ہیں اس وقت، تو سب سو ہی رہے ہوں گے آپ کے یہاں تو، بچے اچھے سب، آپ لوگ بھی میرے خیال سے سو ہی رہے ہوں گے سب میرے ویورز۔ ہماری تو عادت ہے شکر ہے اللہ کا کہ صبح ہی اٹھ جاتے ہیں، دوپہر میں کبھی سو گئی تو سو گئی ورنہ تو نہیں۔ زیادہ تر کوشش کرتی ہوں کہ سو جاؤں تو ذرا سکون ہو جاتا ہے، ورنہ بہت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، طبیعت بڑی بوجھل ہوتی ہے۔ آپ لوگ بتائیے۔ بس آلو چھیل رہی تھی، گوشت کی بوٹیاں بڑی بڑی تھیں، وہ میں نے چھوٹی چھوٹی کری، اس کے بعد پھر میں نے کہا آلو چھیل لوں۔ آلو بھی کبھی کیسے آ رہے ہیں کبھی کیسے آ رہے ہیں، وہ میٹھے آلو آ رہے ہیں، میٹھے آلو نکل آئے، وہ اس قدر کا آلو گوشت بنایا تھا، اتنا وہ میٹھے آلو۔ چلو میں نے کہا جو ہے جیسا ہے شکر ہے اللہ کا۔ بس جلدی کاموں میں لگی ہوئی تھی کہ جلدی سے کام نپٹا لوں، پھر روٹی بنانی ہے،
कुकर का वो रबड़ ख़राब हो गया मेरा, तो वो लेकर आना है। एक ये ड्यूटी, जिस चीज़ को ज़रा सा ध्यान ना दो तो बस वही चीज़ रखी हुई होती है हमारे कि भाई ये करना है, ये करना है। और आप लोग ज़रा दुआ कीजिए, मेरी एक रिलेटिव फैन की ज़रा हालत सही नहीं है, वो एडमिट हैं आखान हॉस्पिटल में। उनको जो है क्या कहते हैं, उनको होश नहीं आ रहा है बेचारी को। तो पहले फॉलिज का अटैक हुआ उनको बेचारी को, अब जो है वो होश में नहीं आ रही है, आखान हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में। आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिए, अल्लाह पाक आप लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करे। परवरदिगार आप लोगों के सारे मसले मसाइल हल हो, मेरे भी हल हो। बस मैंने कहा जो बेसिक्स मसाले होते हैं बस वही डाले थे, हल्दी, नमक, मिर्चें, धनिया, दही में, और वो उसमें फिर टमाटर, मैंने कहा टमाटर भी इसी में डाल दो। बस यही ज़िंदगी का काम है, चल रही है ज़िंदगी, शुक्र है अल्लाह का। आप लोग बताइए, आप लोग किस टाइम पे अपनी कुकिंग वगैरह से फ़ारिग हो जाते हैं, क्या करते हैं? मैं तो बस कभी दोपहर में, कभी सुबह में, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं डन कर लेती हूँ। फिर टमाटर एक तो महंगे हो रहे हैं, और फिर टमाटर इतनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, रखे ही नहीं जाते। तो मैं तो ला के उसको धो के बॉयल करके और पीस के और प्यूरी बना के रख लेती हूँ, और जो है फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब मुझे पकाना होता तो रात में मैंने निकाल के रख दिया, या 3-4 घंटे पहले मैंने निकाल के रख दिया, तो थोड़ा सा सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो फिर उनको जो है वो खाना बनाने में फिर यूज़ करती हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग के ज़्यादातर क्या बनता है? गोश्त बनता है, चिकन बनता है, सब्ज़ी बनती है, दालें बनती हैं। मैं तो सभी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बनाती रहती हूँ। मैंने कहा दही लेकर आई थी तो वो थोड़ा सा उसमें डाला, मैंने कहा बाकी जो है वो कंटेनर में, उसमें छोटे बाउल में करके रख दूँ। बस यही प्रिपरेशन कर रही थी। प्याज मैंने कहा काटी, प्याज डाली उसमें। वो हाथ शुगर की वजह से काम ही नहीं करते हैं यार मेरे, तो मुझे उससे कटर से काटनी पड़ती है, वरना तो इतनी मोटी मोटी कटती है क्योंकि मेरे हाथ सुन्न हो जाते हैं, मेरे हाथ में से छुरी नहीं पकड़ी जाती, तो फिर मुझे कटर से काटनी पड़ती है। तो अब तो मैं कटर ही यूज़ करने लगी हूँ, प्याज काटने वाला जो कटर होता है मैं उससे ही काटती हूँ। शुक्र है अल्लाह का, जो वक्त गुजर जाए। बस प्याज लाल कर रही थी, मैंने कहा प्याज लाल कर लूँ। जल्दी जल्दी लगी पड़ी हुई थी क्योंकि थकल इतना गई थी, कल घर झाड़ा था मैंने, घर की सफाई की थी, डीप क्लीनिंग करी थी, थोड़े हल्के हल्के से जाले हो रहे थे। मैंने कहा चलो चादरें चेंज कर रही हूँ तो घर को झाड़ ही लेती हूँ। कल इतना थक गई थी कि बस थकन से मुझे जो है नींद ही नहीं आई। दोपहर में 10 देर में लेटी भी, नींद ही नहीं आई। फिर उनका पता चल गया, वो दोबारा एडमिट हो गई है, जिनका मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। तो वो और ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई। ऐसी कोई बात होती है ना, मुझे बस फिक्र लग जाती है, बस दिमाग पे बस मेरी सवार हो जाती है, या अल्लाह बस इसकी भी जो भी जहाँ भी मुश्किल है उसको आसान कर दे। सबको अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्त दे, ज़िंदगी दे। परवरदिगार सब पर अपना करम करे, सब पर अपना रहम करे मालिक। मैं अगर किसी भी काम आ सकती हूँ तो मैं हाज़िर होती हूँ कि हाँ भाई चलो। अल्लाह पाक बस अपने ख़जानों में से दे सबको परवरदिगार, आपको भी हमें भी। प्याज लाल की सी हल्की सी, उसके अंदर फिर मैंने अदरक लहसुन डाला था, सा वो भुना। फिर वो गोश्त जो है वो भून रही थी, जैसे गोश्त भून लूँ अच्छी तरह। गोश्त भूनने से ज़रा गोश्त की वो महक जो होती है, पानी वानी ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है गोश्त में से, फिर वो महक नहीं आती। और फिर वो गोश्त अगर गल जाए ज़्यादा तो वो बोटियाँ टूटती भी नहीं हैं। गोश्त को हमेशा जो है ना हल्का सा लाल करके, मतलब बोटियाँ जैसी भून के उसके बाद ही जो है ना वो मसाले डालने चाहिए, उससे बोटियाँ नहीं टूटती हैं। बस छोटा मोटा खाना वाना बस बना लेते हैं, थोड़ा बहुत जो जितना हमें आता है, जो हमें आता है वो बता देती हूँ आपको। शुक्र है अल्लाह का हर हाल में। मौसम बस ऐसे ही हो रहा है कि कभी धूप आ रही है, कभी आबर आ रहा है, मौसम भी ऐसे ही हो रहा है। बस उसको भून रही हूँ,
ان کو اچھی طرح سے بھن جائے، پھر اس میں مسالہ ڈالوں۔ گیس جانے کا بھی خوف ہو رہا ہوتا ہے کہ گیس نہ چلی جائے تو دیر میں کھانا نہ بن جائے، کھانا تیار نہ ہو تو گیس نہ چلی جائے، کیونکہ روٹی بھی بنانی تھی مجھے۔ بس انہی چکروں میں بس دن گزر جاتا ہے۔ گھر کے کام ہیں اور ہمیں بس، ہم عورتوں کے پاس اور کیا ہے۔ یا اب میں آپ لوگوں سے بات کرنے لگی ہوں، اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم وہ ہو جاتا ہے کہ چلو آپ لوگوں سے بات ہو جاتی ہے، آپ کی آپ سے خیر خیریت لے لیتی ہوں، اپنی خیر خیریت دے دیتی ہوں۔ بس جو مسالے میں نے وہ کرے تھے اس میں میں نے کہا چلے اس میں ڈالوں کوکر میں۔ کوکر لگاتی ہوں کیونکہ وہ اس میں بھگونے میں تو جلدی گل نہیں سکتا گوشت، تو وہ کوکر کی جو ہے وہ کوکر میں ہی میں وہ، ویسے بھی میں کوکر میں ہی بناتی ہوں، ذرا آسانی ہو جاتی ہے، ذرا جلدی کام ہو جاتا ہے، گوشت جلدی گل جاتا ہے جلدی فٹافٹ سے۔ وہ اس کی ربڑ خراب ہو گئی، اتنی مشکل ہو رہی تھی کل تو مجھے کھانا بنانے میں کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ بس اس کے بار بار نکال کے ڈھکنا کھول کے اس میں وہ پریشر ہی نہیں بنا رہا تھا کوکر، اس کا وہ ربڑ صحیح کرنی پڑ رہی تھی بار بار۔ اب جاؤں جا کے پھر وہ ربڑ لے کر آؤں۔ تھوڑا سا بس یہ بھون رہی تھی میں نے کہا چلو اس کو بھون لوں۔ سالن کو تھوڑا سا 2-4 چمچے چلا دوں۔ بس ہم تو اسی طریقے سے کھانا وانا بنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بتائیے، آپ لوگ کی کیا روٹین چلتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ بس زندگی ہے، زندگی کے کام ہیں بس۔ آپ لوگ کیا تیاری کی 14 اگست کی؟ آپ لوگ بازار جا رہے ہوں گے، لے رہے ہوں گے چیزیں بچوں کے لیے۔ لڑکوں کے لیے ذرا زیادہ ہوتا ہے، لڑکے ذرا زیادہ وہ کرتے ہیں۔ لڑکیوں کے چوڑیاں ووڑیاں لے لیں، دوپٹے لے لیے، کپڑے بنا لیے، بس وائٹ سوٹ پہ گرین دوپٹہ وہ چل جاتا ہے۔ لڑکوں کے لیے ہوتا ہے ان کو باجے بھی چاہیے، ان کو فلیگز بھی چاہیے، ان کو جھنڈیاں بھی چاہیے، ان کو وہ جو ہیڈز ہوتے ہیں پی کیپس وغیرہ وہ بھی چاہیے، مطلب سبھی کچھ چاہیے ہوتا ہے لڑکوں کو۔ تو لڑکیاں تو پھر بھی صبر شکر کر کے بیٹھ جاتی ہے کہ نہیں بس چلو ہمیں یہ پچھلے سال کا ہمارا سوٹ ہے وائٹ، اس پہ گرین دوپٹہ لگا دیں گے، ہم ریڈی ہو جائیں گے۔